السلام علیکم، ہوپ یو آل آر فائن۔ تو آج ہماری کچن میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار رس ملائی۔ تو بنانی تو آسان ہے ہی اور تھوڑی سی ٹرکی ہے۔ ٹپس اینڈ ٹرکس کو اگر سامنے رکھیں تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بالکل بھی نہیں ٹوٹتی۔ تو چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی میں نے ایک دیگچی لے لی ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور اس میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دودھ جو ہے وہ نیچے نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہم اس میں 5 کپ دودھ ایڈ کریں گے اور میں نے 4 سے 5 الائچیاں لے لی تھیں اور اس کو میں نے کوٹ کے تھوڑا سا وہ ایڈ کر دی ہیں۔ اب جی میں نے 4-5 ٹیبل سپون چینی کے لے کے وہ ایڈ کر دی ہیں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس میں کنڈینس ملک ایڈ کریں گے۔ وہ میں نے 3 ٹیبل سپون ایڈ کیے ہیں اور آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی کریمی اور ریچ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے پستے ایڈ کر دیے ہیں۔ اس کو ہم ہلکے چولہے پہ پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، تب تک ہم اپنی ڈو بنا لیتے ہیں۔ تو جی ڈو کے لیے سب سے پہلے میں نے خشک دودھ لے لیا ہے اور اس کو میں نے بالکل لیول کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جی میں نے ایک چھنی لے لی ہے اور چھنی میں ہم اپنا خشک دودھ ڈالیں گے اور اس کے بعد جی میں نے 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر لیا ہے۔ میک شور کہ آپ بیکنگ پاؤڈر ہی لیں، بیکنگ سوڈا نہیں۔ اس کے بعد جی ہم سوجی ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم میدا ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بالکل لیول کر کے ایڈ کیا ہے۔ اس میں تھوڑے سے بیکنگ پاؤڈر کے پارٹیکلز رہ گئے تھے اور اس کو بھی میں نے چھان کے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے۔ ہم نے اس میں آئل ہی ایڈ کرنا ہے، گھی ایڈ نہیں کرنا۔ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد جی ہم اس میں انڈا پھینٹ کے ڈالیں گے۔ اچھا جی ڈو کا حساب اس طرح ہوگا کہ جو نارمل آٹا ہم گھر میں گوندتے ہیں اس سے تھوڑی سی ہارڈ اس کی ڈو ہوتی ہے، تو وہ ہم نے انڈا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ گوندتے رہنا ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے، اب ہم اس کے پیسز کر لیتے ہیں۔ سب کے ہم نے ایکول پیسز کرنے ہیں۔ اس کو ہم نے ہتھیلی میں لے کے نرم ہاتھوں سے اس کی بالز بنا لینی ہے۔ میک شور کہ اس میں کوئی کریک نہ ہو۔ اگر اس میں کریک ہوا تو یہ دودھ میں جاتے ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس کو ہم نے گول بنا کے اور اوپر سے تھوڑا سا ہم نے پریس کر دیا اور اس کو لیول کر دیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کو بنا کے دودھ میں ایڈ کرتے جانا ہے۔ اس کو بنا کے ہم نے رکھنا نہیں ہے، نہیں تو یہ ڈرائی ہو جائے گی۔ ساری بالز بنا کے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور چمچ جو ہے وہ اس میں جس طرح آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی لگانا ہے۔ اگر آپ نے اس میں تیز چمچ لگائے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے بعد ایک بوائل آنے تک ہم نے اس کو پکایا، پھر ڈھکن دے کے ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہم اس کی سائڈز چینج کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈھکن دے کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ رس ملائی جی ہماری تیار ہے، بہت ہی مزیدار اور بالکل بھی نہیں ٹوٹی، اندر تک پکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب ہم ٹرائی کرتے ہیں اپنی رس ملائی۔ یہ دیکھیں بالکل آسانی سے یہ ٹوٹی ہے اور اندر تک یہ پکی ہوئی ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ریسیپی پسند آئے لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔